پیشکش آؤ بات کریں میں آج ہمارا مہمان ہے خالد محمود صاحب۔ اس سے پہلے کہ ہم ان سے بات کریں اور ان کی زبانی، ان کی زندگی، ان کے علمی اور ادبی سفر کے بارے میں جانیں، ہم ایک جھلک ان کے ادبی سفر کے بارے میں دیکھ لیتے۔ سر کی کچھ اہم مطبوعات اس وقت، ویسے تو ان کی کافی لمبی فہرست ہے، لیکن اہم کتابوں میں ان کی یہ نقوش معنی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں سر کی تقریباً 27 کتابوں کی یہ فہرست بھی اس میں شامل ہے۔ یہ 2019 میں شائع ہوئی ہے یہ کتاب، اور آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سر کی جو مشہور و معروف کتاب ہے سفر ناموں پر، انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سارے سفر کیے، اور اس میں ان کی جو کھٹی میٹھی یادیں ہیں اور جو زندگی کے تجربات ہیں اس کو بھی انہوں نے، اور فن پہ مبنی ان کی جو کتاب ہے اردو سفر ناموں کا تنقیدی مطالعہ، یہ کتاب آپ لوگ مکتبہ جامعہ سے خرید سکتے ہیں، اور اس کا تیسرا ایڈیشن اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، تیسرا ایڈیشن۔ اس کے علاوہ سر کی ایک اور اہم کتاب تفہیم و تعبیر، یہ کتاب بھی آپ، اس میں تنقیدی مضامین شامل ہے سر کے۔ اس کے علاوہ سر کا ایک شعری مجموعہ شعر زمین، جو انتخاب سر کے کلام کا انتخاب ہے، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سر پر بہت سارے رسالوں نے اسپیشل نمبر بھی نکالے ہیں، جس میں سیفی سرنجوی نے سر کی حیات و خدمات پر یہ انتصاب کا اسپیشل نمبر ہے جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی شگوفہ نے جو حیدرآباد سے نکلتا ہے، 2020 میں دسمبر میں آیا ہے یہ شمارہ، آپ اس میں بھی سر کی شخصیت اور فن کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سر پر ادب و ثقافت کرنی ایک اسپیشل نمبر آ چکا ہے، اور اس میں سر کی تصویریں بھی شامل ہیں۔ یہ حیدرآباد کے وائس چانسلر صاحب بھی ہیں، اور سر کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور سر کے خاکے اور انشائیے، یہ کافی سر کی مشہور و مقبول کتاب ہے، آپ یہ بھی مکتبہ جامعہ سے لے کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سر پر اور بھی میں نے جیسا کہ ابھی آپ کو فہرست دکھائی کہ سر کی کتابوں کی خاصی طویل فہرست ہے، میں آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں سر کی ساری کتابوں کی فہرست اور وہ کہاں سے شائع ہوئی، کس سن میں شائع ہوئی، وہ تفصیلات میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں نیچے دے دوں گی، آپ لوگ دیکھ لیجیے گا۔ یہ کتاب بھی آپ خالد محمود صاحب کی شخصیت اور فن پر، یہ سیفی سرنجوی صاحب نے جو انتصاب کا، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو دکھایا، انتصاب کے جو ایڈیٹر ہیں انہوں نے اس کتاب کو ایڈٹ کیا ہے، تو آپ یہ کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سر پر PhD بھی ہو چکی ہے، اور باقی ان کی شخصیت اور فن کے بارے میں اب ہم ان کی زبانی سنتے ہیں، تو آئیے ملاقات کرتے ہیں خالد محمود صاحب سے۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے تعارف پیش کیا، ہمارے ساتھ موجود ہے خالد محمود صاحب، آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ سر، آپ کی شخصیت سے اور آپ کی کتابوں کے ذریعے تو آپ کو پوری دنیا جان رہی ہے، لیکن جو نئے قلم کار ہیں اردو کے، جو نئے طلباء ہیں، ان کے لیے آپ اپنے بارے میں پلیز کچھ بتائیں۔ بھائی، نئے طلباء کا استقبال ہے، ہمیشہ سے ہم نئے طلباء کا، کیونکہ اب ہم کیا نام ہے اس سے درس و تدریس سے وابستہ رہے ہیں، اور اس وابستگی کے طفیل یہ ایک اچھا کام ہوا کہ ہمیشہ طالب علموں سے ہی ملاقات رہی، ان سے قربت رہی، اور تمام روابط ان کے ساتھ برسا برس 40 سال میں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں پڑھایا ہے، اور ہر سطح پہ پڑھایا ہے، BA MA MPhil PhD، تو ہر عمر کے لکھنے والے پڑھنے والے جامعہ آتے رہے، اور جامعہ کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ جامعہ میں اچھے طالب علم آتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جن کا بیک گراؤنڈ مدارس ہے، جو مدرسوں سے آتے ہیں، تو مدرسے والوں کے اندر 2-3 خوبیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ کہ وہ تھوڑا بہت فارسی عربی کا بھی ان کو تھوڑی شعور ہوتا ہے، اور
बड़े महज़ब होते हैं, क्योंकि वो मदरसे में से जब आते हैं तो उनके यहाँ वो एक्टिविटीज़ जो कि दूसरे स्कूलों में होती हैं वो उनसे ज़्यादा वाकिफ़ नहीं होते, तो वो लड़के बुनियादें उनकी मजबूत होती हैं, तो इसलिए वो बड़े शौक़ से वो अदब से कम उनका वाक़फ़ियत होती है, ज़बान से ज़्यादा होती है। तो वो नए जो लिखने वाले हैं उनमें बहुत अच्छा शऊर होता है और मुताला भी होता है, और जिनमें शौक़ होता है वो जामिया की माहौल में रहकर और दिल्ली में रहकर वो उनको मौक़े मिलते हैं। लाइब्रेरीज़ का भी बड़ी बड़ी हैं, लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते हैं, तो वो बहुत अच्छे तालिब इल्म के होने के साथ साथ बहुत अच्छे लिखने वाले भी हैं, जिससे ज़ौक़ के होते हैं, क्या उनको अदबी ज़ौक़ है, शायरी से हो या फिक्शन से हो या किसी और मौजू पर दिलचस्पी हो, तो उसमें ज़रा सी मेहनत करके वो बहुत ही तेज़ी के साथ अपनी पहचान बना लेते हैं, जैसे तुमने बनाई। इसी तरीके से और भी बहुत सी तालिब इल्म और तालिबात हैं जिन्होंने हमारे शागिर्दों में भी हैं, जामिया के लोगों में हैं, कई नाम हैं, नाम तो इस वक्त लेना मेरे लिए आसानी होगा, मुनासिब भी नहीं है, क्योंकि जिनके नाम छूट जाएंगे वही शिकायत करेंगे सर ने हमारा नाम हम भूल गए। तो और इतने ज़्यादा हैं कि अगर मैं शुरू करूँगा तो कई मिनट पूरा वक्त उसी में लग जाएगा, लेकिन बहरहाल ऐसे ऐसे तालिब इल्म हैं जिन पर फ़ख्र होता है। तो इसलिए आपने मुझे अगर अपने नौजवानों से या नई नस्ल के लिखने वालों से या अदब से जिनका यानी ज़ौक़ है, शौक़ है, उनसे मुलाकात कराया है और उनसे उनके रूबरू या उनके सामने उनको गुफ्तगू का मौका दिया है, तो उसके लिए आपका शुक्रिया। आपने ज़ाहिर है कि आप भी उन तालिब इल्मों से हैं हमारे जिन पर हम भी फ़ख्र करते हैं और हमारी यूनिवर्सिटी भी फ़ख्र करती है और करना भी चाहिए। अच्छे तलबा पर, अच्छे असातिज़ा पर इदारे फ़ख्र करते हैं और उनका नाम रोशन करते हैं। तो इसलिए मैं इस वक्त बहुत इसलिए खुश हूँ कि तालिब इल्मों से या नौजवानों से आपने मुलाकात कराई। सर, जैसे उर्दू में जो शेरी और नसरी असनाफ़ है, उसमें जो नसरी असनाफ़ है ख़ासकर फ़िक्शन, नॉवेल, अफ़साना तो लोग लिखते ही हैं, लेकिन आपने हमेशा जो गैर नसरी असनाफ़ हैं जैसे ख़ाके, इंशाइए, सफ़रनामे, इस पर आपने बहुत तवज्जो दी और बहुत सारे अहम काम, और ख़ासकर जो सफ़रनामे पर आपकी किताब है वो तो रेफरेंस बुक ही है, और उस आपकी किताब बुनियादी किताब है। उसके बाद जिन लोगों ने लिखा भी तो वो आपकी ही चीज़ों को कोट करते हैं मैक्सिमम। तो इस हवाले से थोड़ा सा जो यंग जनरेशन है वो भी या तो शायरी कर रही है या फिर नस्र की तरफ भी आती है तो अफ़साने लिखती है या नॉवेल की तरफ ही उनका रुझान ज़्यादा होता है, जबकि हमारे यहाँ गैर नसरी असनाफ़ बहुत अहम रही हैं, जैसा कि आपकी किताबों के मुताले से भी वो चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो इस हवाले से नौजवानों को आप क्या कहना चाहेंगे या गैर नसरी असनाफ़ पे आप अपने दिन? गैर अफ़सानी असनाफ़ जो है इसमें आपने सही कहा कि ज़्यादातर अफ़सानवी जो नस्र है हमारे लिखने वाले या तो शायरी करते हैं, अगर वो नज़्म लिखना चाहते हैं तो शायरी करते हैं, जिनकी अक्सरियत ज़्यादा है, और शायरी करना निस्बतन आसान भी लगता है उनको, और ये महसूस करते हैं कि इससे उनकी शायद शोहरत ज़्यादा हो जाएगी, तो वो शायरी की तरफ तवज्जो देते हैं और या मजमू छपवा लेते हैं अपने। अब तो मजमू छपाना, किताबें छपाना आसान हो गई है वगैरह, उसके इशाअत के लिए तारीफ भी करते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं आपकी ये जो ख्याल है या जो आपने जिस तरीके से बात कही है कि ज़्यादातर फिक्शन पर हमेशा शायरी के अलावा अरसे दराज से फिक्शन पर ज़्यादा जोर रहा, मतलब दास्तान को छोड़, दास्तान और नावल, अफसाना ये सब फिक्शन में आता है, लेकिन इसमें दास्तान पर भी, दास्तान का तो एक तरह ज़माने भी अब नहीं रहा, लोग दास्तानें लिखते हैं, मॉडर्न दास्तानें, तो पुरानी दास्तानें लिखने वाले तो है नहीं, लेकिन ये है कि अफसाने और नावल की तरफ तवज्जो ज़्यादा रहेगी। तो और बहुत PhD भी इस पर ज़्यादा करवाया गया है, बाल यूनिवर्सिटीज़ में तो हर दूसरा तीसरा शख्स जो है वो अफसाने में PhD कर रहा है। इसका ये पिछले आज़ादी के बाद, ख़ास तौर से बल्कि 80 के बाद, 70-80 के बाद अफसाने पर और फिक्शन पर, अफसाना नावल पर ज़्यादा जोर रहा।
اور ہمارے طالب علموں نے اس کا کلرس نے بھی ادھر جو غیر افسانوی نثر جسے کہتے ہیں، جس میں کہ یہ تم نے ایک کا نام لیا سفر نامہ ہے، خود نبی سوانح عمری ہے، اور اس طرح کی جو یعنی تحریریں ہیں، نثری تحریریں خاص طور سے ادھر توجہ کم ہوئی. حالانکہ اگر آپ نے مطالعہ کریں اور سب کرتے بھی ہیں، آپ نے بھی کیا ہوگا، تو یہ جو فکشن ہے اور جو خاص طور سے ناول افسانہ ہے، یہ تو انگریزی یا مغرب کی دین ہے، یعنی اس کی عمر جو ہے زیادہ نہیں ہے. تو جو دوسری چیزیں ہیں جس کا جو سفر نامہ ہے، یا یہ کہ خود نبی سوانح حیات ہے، ان کا ذکر کیا، اس طرح کی جو چیزیں، اس کی یہ تو ان کے بہت پرانے اسناد ہیں، یہ نئی نہیں ہے اسناد. بہت اردو میں تو ان کا یوسف خان کمبل پوش سے جو پہلا سفر نامہ نگار ہے، وہ اس سے اس کا آغاز ہوتا ہے. لیکن دوسری زبانوں میں یہ جو اصناف ہیں بہت قدیم ہیں. اب قدیم ہونے کے باوجود ان کی طرف توجہ یقینی طور پر کم ہوئی. اب میں نے تو پی ایچ ڈی بھی سفر نامے پر ہی کیا ہے، اور وہ میری کتاب، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کورس وغیرہ میں شامل ہے، اس کے کئی ایڈیشن بھی آ چکے ہیں، اور اس کے بعد میرے بعد اور بھی لوگوں نے کام کیے. اور پھر یہ ہوا کہ سفر نامے بہت لگے گئے. ادھر سفر ناموں کا جو عالم رہا کہ جب میں نے 30-40 سال پہلے پی ایچ ڈی کیا تھا، تو اس وقت اس کی تعداد بہت زیادہ نہیں تھی، میں نے جو فہرست بنائی تھی. لیکن اس کے بعد سفر ناموں کے عالم ہوں گے. ایک تو سفر کی آسانیاں ہیں، لوگ سفر میں جاتے ہیں، بہت نکل جاتے ہیں. ہندوستان سے زیادہ پاکستان میں لوگ بہت سفر کرتے ہیں، اور جو بھی سفر کرتا ہے وہ کچھ نہ کچھ سفر نامہ لکھ کے لے آتا ہے. خاص طور سے لوگ عمرہ میں، حج میں بہت جانے لگے، تو حج کے سفر نامے آپ کو بہت دیکھنے کو ملیں گے. ان کی تعداد پاکستان کی ایک لائبریری میں تقریباً کئی ہزار سفر نامے ادھر 150 سال میں جمع ہو گئے. تو یہ سفر نامے لکھے بھی بہت گئے. یہ الگ بات ہے کہ سفر نامہ اب ناول اور فکشن سے قریب ہو گیا ہے. اور پہلے جو پرانے زمانے کے سفر نامے تھے، اس میں خاص توجہ تاریخ پر اور جغرافیہ پر اور تہذیب پر زیادہ توجہ تھی. اب تو یہ ہے کہ کیونکہ بہت سی معلومات گھر بیٹھے بیٹھے آپ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ جائیں تو آپ بہت سے ایسے پروگرام آتے ہیں کہ تمام دنیا بھر کے سب چیزوں کو آپ گوگل میں تلاش کر سکتے ہیں. لیکن کسی تصویروں میں یا اس میں دیکھنا اور وہاں جا کر کسی چیز کو دیکھنا، کیونکہ وہاں پر تو محسوس بھی کرتا ہے انسان، وہ تجربہ بھی اس کا ہوتا ہے، مشاہدہ بھی ہوتا ہے، اور وہ اپنے احساسات کو اور اپنے جذبات کو اس کا اظہار بھی کرتا ہے. تو یہ جو ہے یہ بھی کرنے لگا. تو اس کے بعد جو اس کو لطف آتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اس میں شریک کرے وہ اپنے قارئین کو. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو کہ یعنی فکشن سے ہٹ کر ہے، اس پر اب کچھ دہائیوں سے اس پر کام شروع ہو گیا ہے، اور مسلسل لوگ کر رہے ہیں. اور پاکستان میں تو یہ بھی میں نے دیکھا کہ وہاں تو ایک ہی شہر میں، یعنی چین کے سفر نامے اگر آپ تلاش کریں گے تو 20 کا کئی 150 کے قریب مل جائیں گے. تو صرف چین کے سفر نامے، صرف لندن کے سفر نامے اس پر، یا اس طرح کے بعض 10 ایسے سفر نامے ہیں جن پر تنہا ان پر ہی پی ایچ ڈی اور ان کا ایم فل ہو گیا ہے. بہت اچھے، اور خاص طور سے کلاسیکل جو پرانے روایتی انداز کے سفر نامے ہیں، وہ تو ایک تاریخ نہ ہوتی، یعنی انہوں نے مرتب کی ہے. سفر ناموں میں یہ خوبی یہ بھی ہے رہی، میں نے اس پہ ایسی زیادہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے کام بھی کیا ہے وہ، کہ اب کسی ایک جگہ کو اگر آپ نے 10-20-50 سال پہلے دیکھا تو جگہ 10-15 5-10 سال 20 سال میں بدل جاتی ہے. تو اس لیے وہ اس کی جہاں آپ جا کے دوبارہ دیکھیں یا دوسرا شخص اس کے بارے میں لکھے گا تو اس میں جو ایک ارتقائی عمل ہے اس کا اندازہ ہو جائے گا اس سے. تو یہ ایک دنیا کو گھر بیٹھے دیکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ اگر کوئی تھا یا ہے تو وہ سفر نامہ ہے. اور ایک خاص عہد کو، خاص ایک تہذیب کو، خاص علاقے کو خود نوشت کے ذریعے سے بھی انسان یعنی دیکھتا ہے. تو یہ بات جو آپ نے کہی بالکل صحیح ہے کہ فکشن کا زور خاص طور سے تحقیق کے معاملے میں زیادہ رہا، لیکن اب ادھر جو نان فکشن یا کہنا چاہیے غیر افسانوی جو نثر ہے اس پر بھی توجہ دی جا رہی ہے اور دی گئی ہے. اور بہت سارے
طالب علم جو ہیں انہوں نے اپنی ریسرچ بھی کی ہے، تحقیق بھی کی ہے، PhD ان کا ایوارڈ بھی ہوا ہے، جو بڑے بڑے یونیورسٹیز ہیں ان میں بھی کام ہوا ہے، جامعہ میں یا JNU میں یا دلی یونیورسٹی میں یا بنارس میں جو. تو یہ اس سلسلے میں ایک اچھا ہم نے تو بہت پہلے ادھر کیونکہ شوق تھا، سفر کرنے کا بھی شوق تھا، اور سفر نامہ جب سفر کرتا ہے جو بھی لگتا ہے انسان، لیکن یہ کہ سفر کرنا آسان تو نہیں تھا نا، اس زمانے میں حالات تو ایسے تھے نہیں، نہ تو یہ سفر اتنا آرام دہ تیز رفتار ہوا تھا، نہ ہمارے معاشی حالات ایسے تھے کہ ہم کیا نام ہے سفر کو متحمل ہو سکیں. تو جب اس قابل ہوئے اور خاص طور سے دلی آئے تو یہاں سے دلی کی خوبی یہ کہ ساری دنیا قریب ہے یہاں سے. تو ہم نے اکیڈمک سفر بھی کیے، یعنی تعلیمی سفر، اور اس کے بعد یہ کہ خود سیاحت بھی کی اور اپنے شوق سے بھی دنیا کو دیکھنے کا موقع ملا. تو جو ایک شوق تھا جو سب کو ہوتا ہے، اس شوق کی آبیاری ہمیں دلی خاص طور سے اور اپنی یونیورسٹی جامعہ اس کے توسط سے، اس کی وسیلے سے یہ ہمیں حاصل ہوا، اور خدا کا شکر ہے کہ اس پر ہم نے کام بھی کیا جو کہ لوگوں نے پسند کیا. سر جیسے کہ ابھی آپ نے ایک تو سفر نامے کی کیا اہمیت ہے اور وہ کس طرح سے سفر نامے کے ذریعے کس طرح سے وہ تاریخ بھی آپ اس وقت کی رقم جی تو آپ نے بہت عمدہ باتیں بتائی، معلوماتی، جس سے ہمارے ویورز کو انشاءاللہ بہت استفادہ پہنچے گا. آپ کی باتوں سے جو چیزیں ہیں کہ سر ایک تو سوشل میڈیا کا جو بڑھتا رجحان ہے، اور دوسرا یہ کہ چیزیں جو آسانیاں آج کل ہو گئی ہے، اور ینگسٹر جو ہے وہ آسانیاں ان کو سوشل میڈیا پہ یا گوگل پہ آج کل ایک کلک سے ساری چیزیں مل جاتی ہے. تو ایک طرح سے کتابوں کو پڑھنے لکھنے کا جو ایک رجحان ہے وہ اس میں تھوڑی سی کمی آئی ہے. اور دوسرا یہ کہ کیا سر یہ آسانیاں ادب میں بھی، جیسے غیر نثری اصناف میں جیسے کہ ذکر آیا ابھی کہ لیکن اس طرف توجہ بھی کم دی جا رہی ہے اور فکشن پہ زیادہ، تو اس حوالے سے سر یہ آسانیاں کیا ادب کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے، اور کیا اس بارے میں کیا کہیں؟ ہاں، یہ آپ نے اچھا سوال کیا. آج کل اس پر گفتگو بھی بہت ہو رہی ہے جی، اور بعض لوگ فکر مند بھی ہیں جی، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ خوش بھی ہیں، کیونکہ دیکھیے ایسا ہے کہ زمانہ تبدیل تو ہوتا ہے. جی، ہر وقت جو ہے ایک یکساں زمانہ تو رہتا نہیں، زمانے کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی ہیں اور لوگوں کو قبول بھی کرنا چاہیے. اس میں دونوں طرح کی چیزیں ہیں. اگر اس میں شدت پیدا ہو جائے اور سارے دوسرے کام جو بہت پازیٹیو اور اچھے ہیں ان کو بالکل نظر انداز کر کے لوگ بالکل زمانے کے ساتھ جو دوڑنے لگے، جو آپ پہلے جو ادب احترام لوگوں کا کرتے تھے، اس کے بعد اس میں اب نئے زمانے کے اندر مصروفیات کی وجہ سے وہ بات اگر کم ہو گئی ہے، تو ایک بیلنس رہنا چاہیے، ایک اعتدال ہر چیز میں. لیکن اب جو صورتحال ہے کہ لوگوں نے اپنے آپ کو سوشل میڈیا کے حوالے کر دیا ہے، یہ کئی اعتبار سے صحیح نہیں ہے. یہ عالم ہے کہ 4 سال کے بچے سے لے کر اور 80-90 سال 100 سال کے عمر رسیدہ لوگ بھی اس میں مستغرق ہو گئے ہیں، اور ایک دوسرے سے رشتے بھی منقطع ہو رہے ہیں. یعنی جو ایک ہی گھر میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے قریب رہتے ہوئے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں. بچے بڑوں سے دور ہو رہے ہیں، بڑے بچوں سے دور ہو رہے ہیں، وہ اپنے اپنے موبائل لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو بچوں کو تو نقصان ہے ہی. اب یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ ان کو ہر اعتبار سے وقت کے علاوہ ان کی تعلیم پر بھی اثر پڑتا ہے، ان کی آنکھوں پر بھی اثر پڑتا ہے، ان کے دل و دماغ پر بھی اثر پڑتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں، لوگ توجہ بھی کر رہے ہیں، ادھر لکھ بھی رہے ہیں. لیکن جو دوریاں ہوئی ہیں جس چیز کی طرف تم نے اشارہ کیا کہ اب اگر سوشل میڈیا کے ذریعے علم یا یہ ادب اس کو عام ہوا ہے یا ہر طرف اس کا پھیلاؤ ہو گیا ہے، آپ نے کچھ بھی لیا ڈالتے، ایک تو اس سے معیار پر اثر پڑا ہے، لیکن دوسرا سب سے زیادہ اثر یہ پڑا ہے کہ ہمارے جو طالب علم اور دوسرے بڑے لوگ بھی کتاب سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا نقصان ہے، کیونکہ کتاب کا کوئی بدل نہیں ہے. کتاب کا کوئی یہ جو آپ کتنا ہی میڈیا پر کسی چیز کو عام کر دیں، پڑھیں بات بالکل ایک طرح ہوتا ہے نا، یوز اینڈ تھرو والی چیز ہوتی ہے، تو کہ آپ نے اس کے بعد پڑھا، اس کے بعد بند کر دیا. لیکن جو اگر کسی کی دوستی کتاب سے ہو جاتی ہے، اور کتاب کی تو بقول صاحب کے ساتھ کتاب کی تو خوشبو اتنی اچھی ہوتی ہے کہ اس میں یعنی، لیکن جس نے وہ خوشبو
میں پرورش پائی ہے، جو اس کا عادی ہے، جو اس کی اہمیت سے واقف ہے، اس کے دل سے پوچھے تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں اتنی اہمیت. آپ کوئی کہہ سکتا ہے کہ صاحب یہ تو بوڑھے پرانے لوگ ہیں، وہ کتاب کو پکڑے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اب نیا زمانہ جو ہے کتاب کا نہیں ہے. اور بہت سے لوگ ہم سے شکایت کی کہ ان کی اولادیں بچے کہتے ہیں صاحب اتنی بڑی آپ نے الماریاں بنوا رکھی ہیں، پورے گھر جو ہے اس کے اندر جگہ بھی کم ہو گئی ہے آپ کی کتابوں کی وجہ سے، جبکہ ایک تھوڑے سے ڈبے کے اندر یہ ساری کتابیں آ جائیں گی. تو یہ بھی ان کو نوجوانوں کو شکایت ہو سکتی ہے اور ہوتی ہیں، اور ان کے اندر ممکن ہے کچھ ان کی شکایتوں کے اندر دم بھی ہو. لیکن ہم لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو کچھ کتاب سے حاصل ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے، وہ سوشل میڈیا یا اس کے ذریعے سے وہ گہرائی اس میں اور وہ اسے ایک جو رغبت ہے جو ہونا چاہیے، ممکن ہے ان لوگوں کو آج بھی کل ہو جائے، لیکن کتاب سے نقصان کچھ نہیں ہو اس کے اندر. جب تک کہ آپ کو نقصان دہ کتاب باقاعدہ جان بوجھ کر خرید کے نہ لائیں کہ ہمیں تو اس طرح کے موضوع پہ بھی ہوتی ہے کتابیں، اس کے بعد اس کو لے کے بیٹھ کے پڑھیں کسی کونے میں چھپا چھپو کے. یہاں بچپن میں تو ناول تک پڑھنے کی اجازت نہیں تھی بہت سے لوگوں کی، لیکن اب تو یہ ہے کہ آپ کو اچھی بری کتابیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا موبائل یا وہ کھولیے، آپ کو ہر قسم کا مواد دنیا بھر کا اچھا سا اچھا برا سا برا مل جائے گا. لیکن انسان کی فطرت یہ ہے جب وہ انتخاب کرتا ہے تو ایک عمر کو اچھا انتخاب، اچھی چیزوں کا انتخاب کم کرتا ہے، اور کشش اس میں جو اٹریکشن ہے وہ انہی نگیٹو چیزوں میں ہوتا ہے جو جس میں نقصان بھی ہوتی ہے ذہنی طور پر بھی اور قلبی اعتبار سے بھی. کتاب کے اندر یہ مسئلہ نہیں ہوتا جب تک کہ آپ اس کا انتخاب شعوری انتخاب کر کے وہ لا کر اس کو اس طرح کی کتابیں پڑھنے کی کوشش نہ کریں. اس میں تو آپ کوشش کریں آپ کے یعنی انگلی ٹچ کرنے سے ہر چیز آپ کے سامنے. تو یہ جو تم نے اشارہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ چیزیں تو دونوں ہیں، نقصان بھی اور لیکن جہاں تک تعلیم کا، جہاں تک کتاب سے جڑنے کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے سوشل میڈیا نے کتابوں سے دور کر دیا ہے. یعنی طالب علموں کو بھی اب لائبریریز میں آپ کو کتابیں پڑھنے والے لوگ ملیں گے ضرور، لیکن اتنے نہیں ملیں گے. ہر شخص جو ہے وہ تھوڑی دیر کے اندر سارا گوگل فلاں جگہ جا کے میٹر نکال لیتا ہے اور تو اس میں ساری سہولتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. اس میں سر یہ بھی رہتا ہے کہ بہت ساری انفارمیشن غلط بھی اس میں آ جاتی ہے، تو غلط تو آتی یعنی اب اس زمانے میں تو یہ تو یقینی طور پر ہے کہ غلطی آتی ہے بہت زیادہ. مس گائیڈ کرنے والی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، کتابیں بھی مل جاتی ہیں اس میں، لیکن یعنی آپ کے موبائل میں کتابیں نکال کر پڑھنا یا اس میں قرآن شریف بھی مل جاتا ہے، اس کو نکال کر پڑھنے میں جو پڑھنے والے ہیں ان کو جتنی یعنی سہولت اور جتنی رغبت اور جتنی ممکن ہے، میری یہ بات سے نوجوان اتفاق نہ کریں کہ قرآن شریف جو اصلی قرآن شریف ہے اس کو لے کر آپ پڑھیں گے تو اس کا ادب اور احترام اور اس کے اندر جو کشش اس میں نظر آئے گی وہ اس ذریعے سے نہیں آئے گی. یہی معاملہ کتابوں کا ہے. لیکن اس کا جواب ہمارے نوجوانوں کے پاس تو سیدھا سادہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں اور آپ جو ہیں اس کو یہ ان چیزوں کو اتنا نہیں سمجھ سکتے جتنا کہ ہم سمجھ سکتے ہیں. نہیں سر، یہ تو خیر ایک اور اہم سوال سر میں ضرور آپ سے جاننا چاہوں گی. ایک تو آپ ماشاء ہمارے عصر حاضر کے اور جو اہم شعرا ہے اس میں آپ کا شمار ہوتا ہے کہ 3 شعری مجموعے بھی منظر عام پر آ چکے ہیں. تو سر ایک یہ تو ہمارا نثر کو دے کر یا کتابوں سے بڑھتی دوری یہ ایک فکر کا پہلو ہو گیا. دوسرا ایک اور میں جاننا چاہوں گی جو خاص کر جو اس وقت نوجوان قلمکار آپ کو سن رہے ہیں ویورز، ان کے لیے میں چاہوں گی کہ آپ اپنی ایک ان کو مشورہ دیں، وہ بھی سیکھیں اس چیز کو. وہ یہ کہ آج کل ایک دوڑ سے شروع ہو گئی ہے شاعری کی، اور خاص کر جو نوجوان ہیں وہ شعر و شاعری کی طرف رجوع کر رہے ہیں. تو سر جو آج شاعری ہو رہی ہے ایک تو وہ آزاد اور اس پہ ردیف قافیے کی پابندی نہیں ہے. جو شعری فنون ہے یا اسالیب ہے ان کے جو پیرامیٹرز اردو میں جو لوازمات بتائے گئے ہیں اس سے اگر اس میں آپ جج کریں گے تو شاید ہی کچھ لوگ ہیں جو اس میں رہ کر دائرے میں قاعدے قانون میں رہ کر کام کر رہے ہیں.
تو ایسے کیا اس سے ادب کو ایک تو کیا نقصان پہنچ رہا ہے، ایک تو اس پہ میں خیال جاننا چاہوں گی. دوسرے جو شعر و شاعری نوجوان کر رہے ہیں ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے صالحہ صاحبہ، ایک تو میرا مشورہ سب کے لیے ہے، نثر ہو یا شاعری، جی. اور جو بنیادی چیز ہے اور جو اس کے بغیر نہ تو اچھی شاعری ہو سکتی ہے اور نہ اچھی نثر لکھی جا سکتی ہے. نثر میں چاہے تنقیدی نثر ہو، تحقیقی ہو یا فکشن ہو یا اگر افسانوی نثر ہو، ہر چیز کے لیے ایک جو کنجی ہے یا ایک چابی ہے جس سے کہ اس کے اندر خوبیاں بدل سکتی ہے، وہ ہے مطالعہ. مطالعہ شاعری بھی کریں گے اگر آپ تو آپ کے لیے لازمی ہے. اب وہ دو مصرے موضوع کر کے آپ کیا نام ہے، اگر آپ وہ ہیں اتنا موضوع تباہ تو دو مصرے موضوع کر کے آپ سمجھ لیں گے شاعری کر لی ہم نے، تو وہ تو شاعری نہیں ہے، کوئی نہیں مانے گا اس کو. یا آپ کے دو چار دوستوں نے آپ کے قریب بیٹھ کر واہ 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 کہہ دیا کہ بھائی کیا خوب ہے. اور اب تو سیدھا سادہ مقابلہ لوگ ہمارے نوجوان جب ہم بچپن میں شعر کہتے تھے تو میر و غالب سے کرتے ہیں، بھائی یہ تمہارا شعر تو بالکل میر کے ٹکر کا ہے. اور وہ شخص بیچارہ تعریف عجیب غریب چیز ہے، وہ تعریف سن کر مان بھی لیتا ہے کہ یار یہ تو میں نہ اس نے میر پڑھا نہ اس نے، وہ بیچارے تو مجھ سے مشہور ہو گئے ہیں، اسی لیے وہ سوچتے ہیں کہ اب میں بھی اسی بن. تو یہ سب اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ مطالعے کی کمی. ہمارے وقت شدت سے محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے لکھنے والے بھی وہ مطالعہ نہیں کرتے یا کم کرتے ہیں. اب ایک زمانہ تھا جب شاعری لوگ کرتے تھے اور کسی اول تو استاد کو دکھائے بغیر کوئی شعر مشاعرے میں پڑھ ہی نہیں سکتا تھا. پوچھتے تھے کہ آپ کس کے شاگرد ہیں، اگر اس نے کہہ دیا کسی سے نہیں تو اس کے سے اتار دیا کرتے کہ آئیے کسی استاد کو دکھا کے لائیے. اور آپ کسی استاد کے پاس جاتے تھے تو استاد یہ کہتے تھے کہ پہلے تم 1000 یا 2000 یا 10,000 اتنے اشعار یاد کر کے آؤ اور اتنے دواوین آپ کو یاد پڑھیے، اور اس میں کم سے کم 1,000 اگر آپ کو شعر یاد نہیں ہے تو آپ کو شاعری کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی ہے. تو یہ سب کچھ اتنی سختیاں تھیں. جب کہیں جا کے وہ زمانے میں لوگ شاعر بنتے تھے، شاعروں کی عزت تھی، قدر منزلت تھی، سب کچھ تھا. آج اتنی عزت نہیں رہی. آج تو اشعاروں میں آپ دیکھیے کہ جیسے آڈینس ہوتے ہیں ہمارے سامعین، ویسے شاعر ہوتے ہیں، جیسے ڈیمانڈ ہے وہ بیچاروں کو شاعری کرنا نہیں آتی، لیکن کوئی چیخنا، چلانا، ترنم بازی کرنا، خوب یعنی ان کو اچھا خاص کمائی بھی ہو جاتی ہے اور داد بھی ملتی ہے. لیکن نہ تو وہ شاعری ہے نہ وہ داد ہے. اس طرح سے یہ چل رہا ہے جو کاروبار، یہ ایک مختلف چیز ہے. شاعری کے علاوہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، نہ وہ شاعر ہیں. تو یہ جو واقعی اگر سنجیدہ اور اچھی شاعری کرنا ہے تو آپ کو ایک تو جو بنیادی چیز میں نے بتائی وہ اس پہ اصرار ہے میرا کہ آپ کو مطالعہ کرنا ہے. شاعری کرنا ہے تو جو کلاسیکل شاعر ہیں، پرانے جتنے لوگ ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ یعنی چاہے ولی سے لے کے آپ چلیے، اور اس بعد میر ہیں، سودا ہیں، مومن ہیں اور غالب ہیں اور اقبال ہیں، جیسا اب تک یہاں یعنی جرت ہیں، پورا جو دلی اور جو اس کے پرانے لکھنؤ کے شاعر ہیں، اور ان کا مطالعہ کیجیے. ان کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کہیں گے صاحب مجھے تو نئی شاعری کرنا ہے تو میں پرانے لوگوں کا مطالعہ کیوں کروں. تو میری عرض یہ ہے کہ اگر آپ نے پرانے لوگوں کا یا اپنی روایتی اور کلاسیکی نثر کا اور شاعری کا مطالعہ نہیں کیا تو آپ کی جڑیں کمزور ہو جائیں گی. کیونکہ ہماری جڑیں جو ہیں ہمارے فن کی وہ تو اسی میں ہے نا. تو پھر آپ کی ایسی بلڈنگ تعمیر کریں گے آپ جس میں نیچے بنیادی نہ ہو تو کتنے دن رہے گی، وہ ایک دھکے میں گر جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسا درخت آپ کیوں لگا رہے ہیں جس کو کوئی بھی ایک ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینک دے. آپ جڑوں میں جائیے پہلے. تو یہ جو سب جڑیں ہیں ہماری جو ہماری کلاسکس ہیں، آپ اگر وہ اس سے واقف نہیں ہیں تو میرا یہ خیال ہے بالکل پختہ میں اس پر اصرار کرتا ہوں کہ نہ تو اس کے بغیر آپ جدید شاعری کر سکتے، نہ تو ترقی پسند، نہ آپ بابا جدید شاعری کر سکتے. کسی قسم کی کوئی شاعری آپ نہیں کر سکتے اچھی. شرط یہ ہے اب یوں کرنے کو تو آپ سوچ لیں کہ صاحب میں نے جو کچھ کہا یہ سب ٹھیک ہو گیا، لیکن اچھی شاعری کرنے کے لیے جن لوگوں نے اچھی شاعری کی ہے یقینی طور پر انہوں نے اعتراف بھی کیا ہے. ان کو ان کے اگر آپ پڑھیں مضامین تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ سب کچھ پرانی شاعری کے ذریعے سیکھا ہے. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اگر ہم نے انہیں کو دہرایا
تو ہم جب کوئی شعر کہیں گے تو ہمارے ذہن میں فوراً پرانے کلاسیکل شاعروں کی کہیں وہ اشعار آ جائیں گے. ہم سوچیں گے ارے یار یہ تو فلاں شخص کہہ چکا ہے, تو یہ تو ہمارے نہیں ہیں. تو اگر یہ خیال ہمارے نہیں ہے, اگر یہ تمام لفظیات ہماری نہیں ہیں, اگر یہ کہ نام فن ہمارا نہیں ہے, تو ہم نے کیا کیا؟ ہم تو وہ فوراً کیا کرے گا کہ فوراً اس کو بدلنے کی کوشش کرے گا, اپنا بنانے کی کوشش کرے گا. اگر پورا خیال نہیں ہے تو اس کو ٹوسٹ کرے گا. اگر لفظ وہ نہیں ہے تو اس میں نیا مطلب مضمون آفرینی پیدا کرے گا, کچھ نہ کچھ اس سے بچ کر نئے راستے تلاش کرے گا. لیکن کب تلاش کرے گا؟ جبکہ اس کو پرانے راستوں کا علم ہوگا, جبکہ اس کو یہ معلوم ہوا کہ ہم ان لوگوں سے کس طرح مختلف انداز کی کوئی بات کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم نے پرانا کوئی پڑھائی نہیں, ہم سوچ رہے ہیں جو ہم نے کہا ہے وہ ہمارا ہی ہے, تو جس کا مطالعہ ہوا وہ فوراً کہے گا کہ یہ تو نقل چاہیے, تو یہ تمہیں کا فلاں شخص کا اٹھا لیا پورا قلم. اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر آپ کو کچھ اچھی بات کہنی ہے یا اچھے ڈھنگ سے کہنی ہے, تو شاعری میں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں, کیا کہا اور کیسے کہا. تو اگر آپ اچھا کچھ نہیں کہہ سکے, نئی بات نہیں پیدا کر سکے, موضوعات نئے بہت سارے ہیں, اور لیکن اس کو موضوع کو اگر آپ نے اچھی طرح اچھے خوبی کے ساتھ پیش نہیں کیا, پیشکش اچھی نہیں ہے آپ کی, تو پھر آپ کا شعر اچھا نہیں مانا جائے گا. ہو سکتا ہے لوگوں نے یہ کہیں کہ صاحب اس میں بات تو اس نے اچھی کہی ہے, لیکن یہ اس کو کہنے نہیں آیا, اس نے کیا نام ہے اس فن سے واقف نہیں ہے. تو یہ اسی سے آتا ہے جس کا میں مسلسل یعنی یہ بات کہتا رہتا ہوں اپنے طالب علموں سے بھی, اور خود بھی اس کو عمل کرتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی کام اچھا کرنا ہے لکھنے پڑھنے سے متعلق ادب میں, تو آپ کو آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ پڑھیں, اور پرانا بھی پڑھیں, نیا بھی پڑھیں, اور جن کو آپ پسند کرتے ہیں ان کو بھی پڑھیں, اور جن کو آپ ناپسند کرتے ہیں ان کو بھی پڑھیں. کیونکہ وہ اس لیے پڑھیں کہ یہ اتنے کمزور کس وجہ سے کمزوریاں پتہ چلیں گی, آپ کچھ موازنہ کریں گے, تجزیہ کریں گے, کمزوری پتہ چلے گی, اور اس کے بعد پھر آپ ایک یقینی طور پر ایک دوسری چیز ہے پھر مشق. آپ یہ نہیں کہ جو بھی آپ نے کہہ لیا فوراً اٹھا کر آپ نے اس کو پیش کر دیا. آپ دیکھیں اس کو, اور اس کے بعد لکھتے رہیں, لکھتے آپ کو انشاءاللہ اس پر اعتماد پیدا ہوگا اور لکھنا آ بھی جائے گا. تو یہ سب کی بنیاد وہی ہے جو اس کو میں کئی بار گورا کرتا ہوں. تو یہ جو ہے ہمارے نئے کہنے والے, ان کو سستی شہرت مل جاتی ہے, اور میں نے جیسا کہ بتایا غالب کو اپنا دیوان چھپوانے کے لیے کتنی مشکلات سے گزرنا تمہیں اندازہ ہوگا. لیکن آج جس کو شاعری بھی نہیں آتی وہ اپنے بغل میں 2-4 شعری مجموعے گھومتے رہتے ہیں, اور ہر کتابیں دیکھتے ہیں, لیکن یہ کہہ سکتا ہے سر میں تو صاحب کتاب ہوں, صاحب دیوان ہوں. صاحب دیوان بننا اس کے لیے وقت لگتا ہے بہت, تو آسان ہو گیا ہے. تو ان چیزوں نے ان کو حوصلے بڑھائے ہیں, اور وہ نئے شاعر آج بھی ہیں. لیکن آپ دیکھیے ہزاروں اس وقت ہندوستان میں اگر لاکھوں شاعر ہوں گے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی چھوٹی بستی میں, ہمارا ایک قصبہ ہے, اس میں 50,000 کی اس کی آبادی ہوگی, لیکن میرے خیال سے اس میں 200 شاعر ہیں. اب اگر آپ اس طرح پیش و نکالیں تو آپ یقینی طور پر ہندوستان بھر میں چھوٹے بڑے قصبات میں سے ملا کر 1 لاکھ شاعر ہوں. لیکن کتنے لوگوں سے واقف ہیں؟ رسالے بھی بہت ہیں, چھپتے بھی ہیں, آپ 100 سے بھی واقف نہیں ہوں گے, 50 بھی مشکل سے آپ جب انتخاب کرنے بیٹھیں گے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو باقی لوگ جو بالکل نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ یہ کہ ان میں وہ ایک دم خم نہیں ہوتا. کچھ ایسے بھی ہیں جو ان کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ متعارف کرا سکیں, لیکن وہ بیچارے اچھا کرتے ہیں. ان کو اگر وہ مواقع ملیں, مواقع کی بھی اہمیت ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض لوگ جو ہیں ان کو مواقع نہیں ملتے, کوئی ان کا سرپرستی کرنے والے نہیں ملتا, تو وہ اپنی ساری خصوصیات اور ساری ان کے جو ان کے اندر ودیت ہے, جو خداوندی, اس سب کے ساتھ وہ غیر معروف ہو کر رہ جاتے ہیں. اور وہ ان کو کبھی ملتے ہیں, سنتے ہیں, تو لگتا ہے بھائی میں تو بڑی رغبت تھی, بہت ہی اچھی ذہنیت تھی, اچھے شعر کہہ سکتا تھا, لیکن یہ کہ متعارف نہیں ہوا. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کچھ شوق ہوتا ہے, لیکن وہ لاوبالی پن اس میں رسالوں میں نہیں بھیج رہے ہیں. جب تک متعارف نہیں ہوگا کوئی شخص تو وقت تک گھر آ کر تو کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو متعارف ہونے کے 2-3 طریقے ہیں. تو لوگ پڑھتے ہیں, بشرطوں پڑھتے ہیں, بشاروں میں,
تو مشاعروں میں تو اچھی شاعر کی کوئی ضرورت زیادہ نہیں ہے. لوگ اچھے شاعر تو نہیں جو بڑے گلے باز یا بے نام باز ہوتے ہیں خاص قسم کے, ان سب کو مواقع ملتے ہیں تو وہ بس اس کے مشاعروں کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن جو زندہ رہنے والے شاعر ہیں ان کو تو زندہ رہنے کے لیے ایک اسٹرگل کرنا پڑتی ہے اور اس پر ہی عمل کرنا پڑتا ہے کہ بھائی لکھتے رہیے اور پڑھتے رہیے. آپ کا پڑھا ہوا جو ہے سب سے زیادہ کام آئے گا اور دماغ بھی آپ کا روشن رہے گا, دنیا کی معلومات بھی رہے گی. آپ جو بات کہیں گے وہ بالکل دوسروں سے مختلف اور اس کا تجربہ بھی کر سکتے ہیں. پھر آپ تجربہ بھی تو وہی کر سکتا ہے نا جس نے کچھ پڑھا ہو. ہر آدمی کو تجربہ کر نہیں سکتا, اس کو حق ہی نہیں ہے, وہ کیا تجربہ کرے گا. اس لیے ابھی جو آپ کی بات تھی اس کے حساب سے یہ جو نیا عہد ہے, اس عہد میں جو کچھ ہے یہ سوچتے ہیں کہ بھائی غنیمت ہے اگر جو لوگ بہت سے اسٹوڈنٹ ہیں ایسے ہیں ہمارے بھی ہیں جو بڑی اچھی شاعری کر رہے ہیں اور ان کو اگر موقع ملے یا ان کی صحیح طریقے سے رہنمائی ہو. سرپرستی کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں, ظاہر ہے کہ علمی سرپرستی, مادی سرپرستی, مطلب آدمی کی بہت سی مجبوریاں ہوتی ہیں نا. کوئی کسی چھوٹی جگہ میں رہ رہا ہے اس کو بیچارے کو ہمارے پل آج کے زمانے میں تو بعض لوگوں کو فن آتا ہے خود اشتہاریت کا تو اپنے آپ کو مشتہر, لیکن یہ زمانہ تو خود اشتہاریت کا ہی ہے. آج کے زمانے میں تو حکومتیں بھی جب تک کہ وہ تو پھر لوگ جو ہیں اشتہار کے ذریعے خراب سے خراب چیز فروخت کر دیتے ہیں. یہ جو لاکھوں کروڑوں روپیہ لوگ جو اشتہار پر خرچ کرتے ہیں وہ بیوقوف تھوڑی ہیں. اس کے ذریعے سے وہ جناب علی اگر کسی چیز کو مسلسل اس کا اظہار یا اس کا کلام اشتہار کیا جائے تو بہت سے لوگ جو یہ دیکھتے نہیں ہے کہ یہ اچھا ہے خراب ہے توجہ ہو جاتے ہیں. تو اس میں بھی وہی چیز ہے کہ لوگ اپنے آپ کو فن جانتے ہیں کہ اپنے آپ کو کس طرح متعارف کرایا جائے. تو بہت سے حوالے ہیں, بہت سی چیزیں ہیں, لیکن اس کتاب سے دوری ہمارے نزدیک زیادہ سب سے زیادہ خطرناک ہمارے لیے سب سے خطرناک بھی ہے اور تکلیف دہ بھی ہے. اور کوئی کتنی ہی بڑی کیسی مدلل انداز میں اس کو یعنی ثابت کرنے کی کوشش تو سمجھ میں آتا نہیں ہے کہ بھائی کتاب سے دور رہ کر انسان کس طرح سے یعنی ادب کی خدمت کر سکتا ہے. یہ ساری چیزیں میں کسی کے مخالف نہیں ہوں, ساری چیزیں اپنی جگہ برحق ہیں اور یہ ہمیں وقت کا ساتھ دینا چاہیے. اس کے ذریعے بھی لوگ جو ہیں ایک دوسرے سے واقعی دیکھیے آپ کے ساری دنیا میں 1 منٹ کے اندر آپ بیٹھے آپ یہاں گفتگو کر رہے ہیں, آپ چاہیں تو یہ پھر دنیا بھر میں اس کو پھیلا دیجیے. تو یہ اپنی جگہ برحق ہے, اس سے انکار نہیں ہے. لیکن جو دوسری چیزیں ہیں جو کی تر ان کو ان کی کاست پر نہیں, ان کے بدلے میں نہیں, ان کی چیزوں کو بھی ساتھ لے کے چلیے اور اس کے بعد پھر آپ نئے تجربے کیجیے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے اتنی اچھی انفارمیشن اور نوجوانوں کو آپ نے اتنے اچھے اچھے مشورات سے نوازا. انشاءاللہ ان کو شعر و شاعری میں بھی جو شوق رکھتے ہیں یا لکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو آپ کے مشورات سے بہت فائدہ پہنچے گا. بس آخر میں آپ ایک کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس ہمارا تو ایک ہی پیغام ہے جو ہم نے بار بار دیا, بھائی اگر آپ کو شوق ہے لکھنے پڑھنے کا تو اس میں سنجیدگی کے ساتھ آپ بالکل اس کا, اور سنجیدگی کے مطلب میرے نزدیک وہی ہوتا ہے کہ آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں ضرور لکھیے, جس موضوع سے دلچسپی ہو اس پر آپ کو توجہ, لیکن یہ ہے کہ اس سے متعلق جو رسائل ہیں, جو کتابیں ہیں, جو مٹیریل میٹر جہاں مل سکتا ہو, اگر آپ کو سوشل میڈیا پہ مل رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ کہ آپ اپنا رابطہ اور اپنا رشتہ مطالعے سے ہاں وہ اچھا. ایک بات یہ کتاب ایسی چیز ہے کہ اگر کسی کی دوستی کتاب سے ہو گئی تو وہ کبھی تنہا نہیں رہ سکتا. اب دیکھیے میں ریٹائرڈ آدمی ہوں, ہماری بسیں چلی آتی ہے, ڈپارٹمنٹ میں اکیلا رہتا ہوں اور آپ کو بتاؤں کہ یہ ٹی وی صرف دکھاوے کا ہے, میں ٹی وی بھی نہیں دیکھتا اور موبائل بھی میرے پاس یعنی میں واٹس ایپ استعمال نہیں کرتا, لیکن مجھے احساس ہی نہیں ہوتا یقین مانیے تنہائی کا کہ کب یہ وقت نکل گیا اور مجھے تو اس کی کمی کا احساس ہوتا ہے. اس کا سب سے بڑا سہرا جو ہے وہ کتاب کا سہرا ہے, کیونکہ اس سے دوستی ہماری شوق بھی رہا, اس کی حفاظت بھی رہی, ہم بھی لکھتے بھی رہے, کتابیں بھی آئیں, لیکن یہ کہ ہم نے
ہمیشہ اتنا لطف آتا ہے پڑھنے میں، اتنا شاید ہی کسی چیز میں اتنا لطف آتا ہو، اور تو جس موضوع سے دلچسپی ہو آپ اس کو پڑھیے اور دوسری چیزوں کو پڑھیے، جو چاہے پڑھیے، لیکن یہ کہ لطف اسی میں آتا ہے۔ تو میں یہ بات پرانے لوگوں کی ہے لیکن آج بھی نہیں ہے کہ جس کی دوستی کتاب سے ہو یا ہو جائے وہ کبھی نہ تنہا رہ سکتا، نہ کبھی بور ہو سکتا۔ دنیا کے ہر حصے میں وہ دوست آپ کا ساتھ چلتا ہے، وہ کبھی نہ بے وفائی کرتا، نہ وہ منافقت کرتا، نہ وہ آپ کو کہیں دغا دے گا، نہ نقصان پہنچائے گا، اور یک طرفہ فائدہ، یعنی آپ اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچائیں جب بھی وہ آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے، کیونکہ علم جو ہے آپ کے دماغ پر کا، تو ایسا اتنا بڑا اتنا فیض یعنی فیض جس سے حاصل کر سکتے ہیں آپ، ایسا دوست کہاں ملے گا؟ کوئی نقصان نہیں ہے اس سے، آپ کو ایک نقصان بھی ہے، اگر آپ کہیں پر پناہ جا رہے ہیں جنگل میں یا کہیں تکیہ نہیں ہے تو اس کو سامان کر کے سو بھی سکتے ہیں، تو وہ جسمانی طور پر بھی آپ کو مدد ہی کرے گی۔ اس لیے یہ اس سے بڑا دوست کبھی دھوکہ نہیں دے، کبھی بھی دھوکہ آپ کو نہیں دے سکتا، تو اس لیے آپ اس کو اپنا دوست بنائیے، اس کا ساتھ رکھیے، اور لوگ جو کرتے ہیں ان کا خود کا تجربہ بھی ہوگا، آپ کا بھی تجربہ ہوگا، ہم سب کا تجربہ ہے، گفتگو کرنے کا سلیقہ آتا ہے، بات کسی موضوع پر بات ہو تو کر سکتے ہیں۔ تو بس یہی میرا اپنے تمام نوجوانوں سے اور سب سے کہ بھائی ہماری زبان جو ہے اردو زبان، اس کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ تیزی کے ساتھ اس کو کچھ لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے ہمارا ملک کا یا ہمارا رابطہ ختم ہو جائے، کچھ ہماری بھی کوتاہیاں ہیں، بلکہ جب میں تجزیہ کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری کوتاہیاں دوسروں سے سب سے زیادہ ہیں، ہماری کوتاہی، ہمارا عالم تو یہ ہے کہ ہمارے گھروں سے اس طرح اردو یعنی وہ خارج اور نکلتی چلی جا رہی ہے کہ ہمیں شاید اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ غالب اقبال کا شعر ہے نا، کاروان کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، تو ہمیں احساس بھی نہیں۔ میں تو کبھی مثال دیتا ہوں اپنے گھروں کی، تو بھائی مثال اردو والے، اردو جس کو جو اردو کے ذریعے عزت اور یعنی شہرت سب کما رہے ہیں، ان کے گھر میں اردو کے رسالے، اردو کے اخبار بھی آتے ہیں، اور وہ اس کو منگائیے، اس سے آپ کا ایک تعلق رہے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارے بچے ہیں، جیسے کہ میں نے دیکھا تو مجھے تکلیف ہوئی، چھوٹا سا بچہ ہے 2 سال کا ہے، 3 سال کا، ہماری گھر کے اولادیں جو ہیں لڑکیاں وغیرہ، وہ بچہ کوئی چیز کھا رہا ہے، اس نے اگر چھوڑ دی تو وہ ماں یہ نہیں کہتی کہ اس کو ختم کیجیے، کیونکہ اس کو فنش کیجیے۔ اب یہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا۔ اچھا یہ نوزی آ رہی ہے، یہ ہینکی لیجیے، اور اب میں نے تو ایک واقعہ مجھے یاد ہے لکھنؤ کا، کہ گھر میں کتا گھسایا تھا، تو میں نے کہا کتا ہے، کتا بڑا کہ چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے پوچھ رہا تھا کہ ممی یہ کتا کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا ڈوگی، تو اس نے تالی بجائی، ارے نانا کو ڈوگی نہیں بولو، یعنی یہ سمجھیے کہ میرے ڈوگی نہ جاننے پر وہ ہنس رہا تھا، اور اس کے کتا نہ جاننے پر میں رو رہا تھا۔ تو یہ یعنی اس طرح سے ہمارے گھروں سے، ہماری ہاتھوں سے یہ اردو جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اب یہ قصور کسی کا بھی، حکومت کا بھی نہیں، حکومت کا، اگر کہیں کوئی ٹیچر ہے اردو کا ٹیچر، تو وہاں اس کے حالات دیکھیے، کوئی دلچسپی نہیں لے رہا، اگر کلاس میں نہیں آ رہا، یا اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو وہ سنجیدہ نہیں ہیں، والدین ہیں تو وہ بھی اس میں سنجیدہ نہیں ہیں، تو ہم لوگ سب مل، اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ نقصان صرف زبان کا نہیں ہے۔ ایسا ہے سالیہ کہ اگر یہ صرف زبان ہوتی تو مجھے بھی اس کے مٹنے کا اتنا تکلیف نہیں ہوتی، بہت سی زبانیں مٹ گئی ہیں، لیکن یہ زبان ہے ہی نہیں، یہ تو تہذیب ہے، ہماری پوری تہذیب جو ہے وہ اردو زبان سے وابستہ ہے، پوری تہذیب۔ اب اگر ہم یہ محسوس ہی نہیں کر رہے کہ ہمیں پوری تہذیب تو ختم کر رہے ہیں، اور وہ بھی سر ایک ایسی زبان جو اسی ہندوستان کی مٹی سے پیدا ہوئی، اور افسوس کی اسے ایک مطلب ایک قوم سے منسلک کر کے بھی اس کا ایک طرح سے اس کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے۔ اب سوچیے، آپ یہ سمجھیے کہ آپ تہذیب سے دستبردار ہو رہے ہیں، جی بالکل، جبکہ ایک بہت بڑے
ماہر نفسیات نے اور ایک شخص نے کہا تھا کہ اگر کسی قوم کو آپ کو یعنی برباد کرنا ہے، یعنی اس کی شناخت مٹانا ہے، اس کی آئیڈینٹی، اس کی شناخت، اس کی پہچان مٹانا ہے تو اس کی زبان چھین لی جائے. اسپین میں کیا ہوا؟ اسپین میں یہی تو ہوا کہ سینکڑوں سال وہاں حکومت رہی اور بعد میں وہاں پر کس طریقے سے وہ لوگ جو ہیں ان کو پہچاننا مشکل ہو گیا وہاں. کیوں کہ انہوں نے عربی زبان وہاں سے اس کو چھین لیا اور اس کا اسکرپٹ چینج کر دیا. اب جب کسی کا اسکرپٹ چینج ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے، تو وہ زبانی بالکل طرح سے اپنا حلیہ بدل دیتی ہے. تو اور اس کے تلفظ جو ہے، اب آپ دیکھیے کہ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو ہماری اردو کی شناخت ہیں، خ ہیں، قاف ہیں، اب یہ بولی نہیں جاتی. یعنی آپ نے ٹی وی تو کیا ویسے بھی دیکھا وہ طریقہ کہنے والی. ہاں، اب وہ جو ہے نا ایک طرح سے جو ہندی کے اب جیسے نمسکار میں چھوٹا سا ہے لیکن اس کو نمسکار کہتے ہیں. اچھا، اس میں طریقہ جو ہے وہ طریقہ سنتے کام ہوتا ہے. اب وہ غلط چیز بھی صحیح لگنے لگی ہے کیونکہ کانوں کو ہم نے وہی بات ہے. میں نے ایک جگہ کہا، وہاں پر گیا تھا میں، ایک جگہ فیض آباد، وہ سب فیض آباد کہہ رہے ہیں. میں نے کہا بھائی کبھی زمانے میں یہ فیض آباد ہوتا تھا، یہ غازی آباد ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا ارے خالد بھائی آپ نے اردو کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ اب بولی نہیں آتا. بتائیے ان کو، انہوں نے ہنسے اس بات پر کہ انہوں نے جناب علی ان کو معلوم ہے کہ یہ غلط ہے لیکن وہ تیار نہیں ہے. اچھا، غیر مسلم جو ہے ہندی والے وہ یہ کہنے لگے کہ بھائی ہمارا تو ہمارے یہاں ہے نہیں، ہم کیوں بولیں؟ آپ کیا ہوگا، آپ بولیے. جبکہ یہ ہمارے یہاں تمہارے یہاں کا چیز ہی ایک بٹوارے کا وہ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. ایک ذہن میں یہ خیال، جبکہ ہندوستان کی یہ زبان ہے ہم سب کو. اور ہندی کے ایک پروفیسر نے ایک غالب انسٹیٹیوٹ میں ایک تقریر کے دوران کہا کہ اب تو یہ عالم ہو گیا ہے کہ میرے پاس ہندی میں لکھے ہوئے، کیونکہ اردو بھی جانتا ہے وہ آدمی، ہندی میں لکھے ہوئے جو لیٹر ویٹر آتے ہیں تو بھی یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے وہ الفاظ جن پہ ذرا بھی اردو کا یا فارسی کا یا عربی کا اثر ہو اس کو آپ نشاندہی کریں گے، اس کو نکال کر اسے اتنے محتاط اور ہم اتنے زیادہ کہ ہم نے وہ تمام الفاظ کو خود بھی قبول کر لیا. اور جیسا کہ میں نے بتایا گھر میں بچے جو ہیں ان کو بھی وہی ہے نا، اقبال کا مسئلہ پھر دہراتے رہتا ہوں کہ کاروان کے دل سے احساس زیان آتا ہے. تو ہمیں اپنے نقصان کا اندازہ بھی نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کیا نقصان کیا چھوڑ رہے ہیں. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے سر کہ جو ینگ جنریشن جو پڑھ لکھ رہے ہیں جن کو اردو آ رہی ہے ان کی تو کوئی بات نہیں، لیکن ہم ینگ جنریشن جو بچے ہیں ان کو کتنا، آپ نے جیسا کہ کہا رسالے نہیں آ رہے گھروں میں، یا بچوں کو وہ تربیت مائیں اب نہیں دے رہی ہیں انگلش. اور ایک اور چیز سر کہ اب جو سرکاری ادارے ہیں، مثال کے طور پہ یو پی اردو اکیڈمی ہے تو یو پی اردو اکیڈمی، لیکن جو تحریریں ہیں، جو انفارمیشن ہے، نوٹس ہے، سب ہندی میں نکل رہا ہے. تو خیر یہ سب المیہ ہیں، لیکن آپ نے بہت ساری اچھی باتیں کہیں کہ نوجوانوں کے لیے جو میسیج کی، کتابوں سے دوستی کیجیے، مشق کیجیے، مطالعہ کیجیے، اور کتابوں سے دوستی ہی آپ کو آگے بڑھائے گی. انہی کلمات کے ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ نے اتنا سارا وقت دیا اور ہمارے ویورز کو اتنے اچھے مشورات سے بہت بہت شکریہ سر. تو نیکسٹ انشاءاللہ ہم ایک اور علمی اور ادبی شخصیات سے آپ سے ملیں گے. انہی باتوں کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. شکریہ.